الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بھائیو اور دوستوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اس کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس وسیع کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ایک حکمت اور ترتیب کے ساتھ تخلیق کیا۔ اس کی قدرت اور شان کو سمجھنے کے لیے بس اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہ روشنی، یہ کائنات، یہ نظام شمسی، یہ رات اور دن کا آنا جانا، سب اللہ کی قدرت کے نشان ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کریں، یہ وسیع آسمان جس میں تارے جلملاتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اور یہ سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ بھائیو، اللہ کی سب سے عظیم تخلیق خود انسان ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہماری تخلیق کا آغاز ایک قطرہ پانی سے ہوا اور پھر اللہ نے ہمیں مکمل انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم اسے پہچان سکیں اور زندگی میں اس کی بندگی کر سکیں۔ لیکن کیا ہم اس پہچان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، اور وہی ہمیں زندگی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکم پر عمل کریں، اور اس کے بندوں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ نماز اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نہ صرف خود نماز اور عبادت پر عمل کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ یہ دعوت کا کام انبیاء کا طریقہ ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیں ہم اپنی زندگی کو اللہ کی پہچان، نماز کی پابندی اور دین کی دعوت کے لیے وقف کریں۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔